بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، یقیناً اس کا آپ کو اضافی ثواب اور اجر ملے گا۔ شروع کرتے ہیں رسول اللہ کی نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ شرائط امامت۔ مسلمانوں میں نماز کی امامت کروانا بہت بڑی فضیلت ہے۔ دراصل یہ انبیاء کرام کا منصب ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنی قوم کا امام ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی ذلی یا بروزی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ امام الانبیاء اور امام المرسلین ہیں۔ معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 مرسلین اعظام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام مسجد نبوی مقرر کیے گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مصلی کے وارث قرار دیے گئے، جو ایک طرف امام اور دوسری طرف امیر المومنین بنائے گئے۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ تک امام بھی ہوتے تھے اور جمعہ کا خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو تو اس کو امام بناؤ۔ اگر قرأت میں سب برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو، اور اگر کوئی شخص کسی کی ولایت اور اس کے گھر میں نماز نہ پڑھائے اور نہ اس کی معزز نشست پر بیٹھے، سوائے اس کے کہ وہ اس کو اجازت دے دے۔ امام نسائی کی روایت میں ہے، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو جو سنت کا زیادہ عالم ہو اس کو امام بناؤ۔ امامت کا یہ عظیم منصب صحابہ کرام، تابعین، صالحین سے ہوتا ہوا درجہ بدرجہ امت مسلمہ کے حفاظ، قراء، علماء، صوفیہ اور صلحاء امت کے پاس آیا ہے۔ امام کے لیے درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام صحیح العقیدہ مسلمان، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا، قرأت نہ کر سکنا، معذور نہ ہونا۔ معذور شریعت میں معذور اس کو کہتے ہیں جس میں وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے، اس طرح کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا وقت بھی نہ پا سکے کہ وضو ٹوٹ جائے، جیسے بار بار پیشاب کے قطرات آنا، یا بار بار ہوا کا خارج ہونا، یا بدن سے خون یا پیپ کا بہتے رہنا۔ ایسے معذور کے پیچھے غیر معذور کی یا اس سے کم عذر والے کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ باوضو، باشرہ، نیک اور متقی اور پرہیزگار ہو، نماز کے تمام بنیادی مسائل سے واقف ہو، اگر شرائط، فرائض یا واجبات میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے کرنی ہے یہ جانتا ہو۔ ہر امام کو چاہیے کہ غسل، وضو، تیمم، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، سنن نماز، مستحبات نماز
مکروہات نماز اور مفسدات نماز وغیرہ کو بخوبی جانتا ہو، قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو، لحن جلی یعنی وہ بڑی غلطی جس سے کلمے کے معنی بدل جائیں، جیسے جان بوجھ کر زواد کو زے یا زوئے کو زال کے مشاہد کر کے پڑھنا، اور لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی کو جانتا ہو۔ امام وہ ہو جس کی امامت کو لوگ پسند کریں، کوئی بھی فاسق یعنی قاتل، زانی، چور یا کسی کا مال یا جائیداد ظلمہ ہڑپ کرنے والا نہ ہو، زبردستی بھی کسی کا امام نہ بنے۔ نابینا اگر صحیح قرآن کی قرأت کرتا ہے، دوسروں سے بہتر مسائل نماز جانتا ہے تو اس کی امامت جائز ہے، اگر اس سے بہتر عالم موجود ہو تو پھر وہ امامت کا حقدار ہے۔ امام آئیڈیل یعنی سب کا نمائندہ اور سب کے سامنے ہوتا ہے، اس کو بھی کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ نابالغ بچوں کی امامت کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں، ہمارے زمانے میں بچے جلد قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، اگر وہ تراویح میں قرآن مجید نہ سنائیں یا نہ سنیں تو قرآن مجید بھول جائے گا۔ اس لیے بلغ کے مشائخ احناف کے قول پر عمل کرتے ہوئے نابالغ یعنی سمجھدار حافظ کو تراویح میں امام بنا دیا جائے تو قرآن مجید کی حفاظت اور احادیث کے پیش نظر مناسب ہوگا۔ خواتین کی امامت اور نماز کا طریقہ۔ عورتوں کی امامت وہ عورت ہی کر سکتی ہے جو نماز کے مسائل اور اچھی طرح قرأت کر سکتی ہو اور وصف کے درمیان میں ایک قدم آگے ہو کر امامت کرے۔ وہ صف کے درمیان میں ایک قدم آگے ہو کر امامت کرے، مردوں کی طرح سب سے آگے ہو کر نہیں کرے گی۔ اگرچہ صاحب ہدایہ نے جس کو مکروہ کہا ہے، عورتوں کی امامت کے بارے میں مفتی منیب الرحمن نے تفہیم المسائل جلد دوم صفحہ 141 میں سنن ابی داود، سنن کبریٰ بیقی اور مسند للحاکم کی روایت کے حوالے سے زیادہ مکروہ تنزیہ لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی عورتوں میں عورت کی امامت کو جائز کہتے ہیں۔ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، یہ باطل ہے۔ منہاج الفتاوی جلد دوم میں علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی لکھتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و دیگر صحابیات سے ثابت ہے۔ مستدرک میں حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہے، انہا کانت توزن وتقیم وتؤم النساء فتقوم وسطہن۔ آپ اذان دیتی تھیں اور تکبیر پڑھتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور ان کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں۔ کتاب الاثار میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا کانت تقوم النساء فی شہر رمضان فتقوم وسطا ومعلوم ان جماعت الراوی انہا استقرت بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور درمیان میں کھڑی ہوتیں، اور یہ معلوم ہے کہ تراویح کی جماعت کا مستقل اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ حجیرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے
عورتوں کی امامت کی اور ان کے وسط میں کھڑی ہو گئیں۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث امیر انصاریہ نے غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیں، میں آپ کے پیاروں کی تیمارداری کروں گی، پھر امید ہے اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے۔ فرمایا اپنے گھر میں رہیں، اب اللہ تمہیں شہادت سے سرفراز فرما دے گا۔ اس بی بی کا نام شہیدہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی۔ ورقہ عہد خلافت فاروقی میں اپنے ہی مدبر غلام جسے مالک یہ کہہ دے کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے، اور باندی کے ہاتھوں شہید ہوئی۔ وہ دونوں قتل کر کے بھاگ گئے اور پکڑے گئے، ان کو پھانسی دی گئی۔ یہ پہلے لوگ تھے جن کو مدینہ میں پھانسی دی گئی۔ ورقہ نے قرآن مجید حافظ کیا ہوا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے اپنے گھر میں مؤذن رکھا تھا جو اس کے لیے اذان دیتا تھا۔ ابو داؤد میں یہ بھی ہے، کانا صلی اللہ علیہ وسلم یزورها جعل لها مؤذنا وامرها ان تقوم دارها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی کی ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے اور آپ نے اس کے لیے ایک بوڑھے شخص کو مؤذن بھی مقرر فرما دیا تھا، اور بی بی کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی حویلی والوں کی امامت کیا کرے۔ بعض علماء نے جواز کی روایات کو منسوخ فرمایا ہے، مگر اس کے لیے قوی دلیل چاہیے جو یہاں نہیں، بلکہ شامی لکھتے ہیں فلا یشتروا فی امامہن ان الذکور، عورتوں کی امامت کے لیے مرد ہونے کی شرط نہیں ہے۔ الصلاۃ صحیح، عورتوں کی نماز باجماعت درست ہے۔ خواتین کی نماز کا مردوں سے فرق۔ خواتین نماز میں نیت سے لے کر قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اور سلام پھیرنے تک سارے ارکان ادا کریں گی۔ ان میں وہی مسنون کلمات پڑھیں گی جو مرد پڑھتے ہیں۔ کچھ جسمانی حالت اور آواز کا فرق ہے۔ وہ امور جن میں عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے مختلف ہے، علامہ ذیلی نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور علامہ سید ابن عابدین شامی وہ امور جن میں عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے کچھ مختلف ہے، علامہ ذیلی نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور علامہ سید ابن عابدین شامی متوفی 1252 ہجری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اضافہ کر کے ان مواقع کی تعداد دگنے سے بھی زیادہ کر دی ہے۔ وہ امور درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عورت اپنے ہاتھ اپنے کندھے تک اٹھائے گی۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو چادر سے نہ نکالے۔ نمبر 3، اپنے سینے کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے۔ رکوع میں کم جھکے، زیادہ نہ جھکے۔ 5، گھٹنوں پر زور نہیں ڈالے گی۔ نمبر 6، رکوع میں اپنی انگلیوں کو گھٹنے پر کشادہ نہ رکھے بلکہ ملا کر رکھے۔ 7، رکوع میں اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر گھٹنوں تک رکھے۔ 8، گھٹنوں کو خم یعنی ٹیڑھا نہ کرے۔ 9، رکوع اور سجود میں گھٹنوں کو ملا کر رکھے۔ نمبر 10، کلائیوں کو زمین پر بچھا دے۔ 11، تشہد میں اپنے کو کولے کے اوپر بیٹھے گی۔ تشہد میں اپنے ہاتھ اس طرح رکھے گی
کہ اس کی انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور اس میں اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھے۔ 13 عورت کو جماعت نماز میں امام کو کسی غلطی پر متوجہ کرنا ہو یا کوئی ضرورت لاحق ہو، کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا ہو تو اسے متوجہ کرنے کے لیے وہ تصفیق کرے، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے اور بلند آواز سے تسبیح یعنی سبحان اللہ نہ کہے۔ 14 عورت مردوں کی امامت نہیں کرے گی۔ 15 عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، اور اگر عورتیں کہیں اپنی جماعت قائم کریں تو ان کی امام ان کے مخالفین عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، اور اگر عورتیں کہیں اپنی جماعت قائم کریں تو ان کی امام ان کے وسط یا درمیان میں کھڑی ہوگی۔ 16 عورت کا مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جانا مکروہ ہے۔ نوٹ: آج 21ویں صدی میں عورتیں سماجی، سیاسی، تعلیمی، کاروباری اور گھریلو ضروریات کے لیے سرعام گھر سے باہر بازار جاتی ہیں۔ بعض مقامات پر اخلاق یا خفگی کے مناظر انسان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اخلاق بافدگی کے مناظر انسان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بد عقیدگی کا سیلاب بلاخیز بھی موجوں پر ہے۔ ایسے حالات میں اگر کچھ خدا کا خوف رکھنے والی خواتین باپردہ نماز تراویح، نماز جمعہ، درس قرآن، درس حدیث، اپنی محافل میں شرکت کے لیے کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں خواتین کے لیے الگ باپردہ انتظام ہو تو یہ جائز ہے۔ جن کے پاس اپنی سواری کا بندوبست ہو تو وہ خواتین کو ازواج مطہرات، صحابیات اور اسلامی معاشرے کی نمائندہ صالحات کے تذکار جمیلہ سننے کے لیے دینی اور روحانی مخالفین میں لے جانے میں مدد کرے تاکہ وہ مائیں اس نہج پر اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی منیب الرحمن صاحب نے شرعی حدود میں یعنی طہارت کی پاسداری کرتے ہوئے مساجد میں جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ والدین، علماء اور انتظامیہ مل کر باپردہ مساجد، مدارس یا گھروں میں خواتین کے لیے الگ اسلامی تعلیمات بلکہ وہ کہتے ہیں والدین، علماء اور انتظامیہ مل کر باپردہ مساجد، مدارس یا گھروں میں خواتین کے لیے الگ اسلامی تعلیمات کا انتظام کریں تاکہ ان کے دل و دماغ میں بھی دین اسلام کی روشنی پہنچے اور وہ مائیں اس دینی تربیت سے قوم کو اچھی نسل مہیا کریں۔ بڑے بڑے شہروں میں بعض مقامات پر دینی فاضلات و معلومات نے ہفتہ وار یا ماہانہ ایسے درس قرآن اور محافل ذکر کا اہتمام کر رکھا ہے۔ والدین اس میں بالخصوص خواتین اور بچیوں کی شرکت یقینی بنائیں۔ جس طرح سلائی کڑھائی، انگلش اور بیوٹیشن کورسز کے لیے والدین بلا خوف و خطر بچیوں کو دور دور بھیجتے ہیں، اس سے زیادہ شوق سے دینی اجتماعات میں اسلامی ورثہ کو حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ بھیرا شریف میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بچیوں کی اعلیٰ دینی و مذہبی تربیت کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے جس کی نگرانی جانشین ضیاء الامت حضور پیر محمد امیر الحسنات
شاہ فرما رہے ہیں جہاں کی فاضلات ملک کے طور و عرض میں درس قرآن اور اپنی محافل کا انعقاد کر کے مزید بچوں کو کی اسلامی تعلیمات و تربیت کا اہتمام کر رہی ہیں، یقیناً کر رہی ہیں۔ 17 اگر وہ جماعت میں شامل ہوں تو مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ 18 عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن مرد کی امامت میں عورتوں کی جماعت قائم ہو تو جمعہ کو 19 18 دوبارہ پڑھتا ہوں۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن مرد کی امامت میں عورتوں کی جماعت قائم ہو تو جمعہ ادا ہو جائے گا۔ 19 عورت پر عید اور تکبیرات تشریق نہیں ہیں۔ 20 اور نہ عورت پر صبح کی نماز سفیدی میں پڑھنا مستحب ہے۔ 21 نہ وہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھے بلکہ عورت کے جہر کے ساتھ نماز پڑھنے پر نماز کے فاسد تو باطل ہونے کا قول نہ وہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھے بلکہ عورت کے جہر کے ساتھ نماز پڑھنے پر نماز کے فاسد و باطل ہونے کا قول کیا جائے تو یہ اس بنا پر درست ہوگا کہ عورت کی آواز بھی عورت یعنی پردہ ہے۔ 22 یہ نماز کے علاوہ ایک مسئلہ ہے جس کی صرف خواتین اسلام کو ہر ماہ ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین مخصوص ایام میں بھی درود شریف یا کوئی وظیفہ الگ الگ کلمات کر کے پڑھ سکتی ہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن اور نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ استاد خواتین ایک الگ قرآن اور نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ استاد خواتین ایک ایک لفظ کر کے قرآن پڑھا بھی سکتی ہیں۔ قرآن پر انگلی نہ رکھیں، ہاتھ پر کپڑا یا دستانہ چڑھا لیں۔ ناظرین و ویورز محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس میں آج شرائط امامت کے بارے میں اور معذور کی نماز اور خواتین کی امامت اور نماز کا طریقہ، یعنی عورتوں کی امامت اور خواتین کی نماز کا مردوں سے فرق کے بارے میں ایک تفصیلی بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو زیادہ سے زیادہ دوستوں اور اعزاء و اقارب کو یہ بھیجیں، فارورڈ کریں، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ اور لوگوں تک بھی باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں، اور یقیناً اس کا ایک بہت بڑا اجر آپ کو ملتا رہے گا جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد
عائزہ و اقارب دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔